یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ پاکستانیوں، کشمیریوں اور دنیا بھر میں فرینڈز آف کشمیر کے مختلف گروپوں نے سوشل میڈیا پر ایک مہم کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت لوگوں کو 5 اگست سے مقبوضہ کشمیر میں مسلط کیے گئے لاک ڈاؤن اور بھارت میں اقلیتوں سے روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کے خلاف احتجاج کے لیے بھارت کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ بھارت دنیا کے لیے ایک بڑی منڈی کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر میں اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دنیا نے بھی بھارت کے ساتھ اپنے معاشی مفادات کی بنا پر مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے اندر مودی حکومت کے جرائم پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلط کردہ غیر انسانی لاک ڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل 138ویں روز بھی معاملاتی زندگی بدستور مفلوج ہیں۔ سری نگر کے پریس انکلیو میں نوجوانوں نے جمع ہو کر مودی حکومت کی جانب سے 5 اگست سے مواصلاتی پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ نوجوانوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ہمارا مستقبل بچایا جائے، انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بحال کی جائیں۔ بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف لوگ سراپا احتجاج، پولیس کی فائرنگ سے 3 شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ظلم کے خلاف بھارتی کرکٹ بورڈ کی سربراہ سارو گنگولی کی بیٹی ثنا گنگولی نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر لکھا کہ فسطائی طاقتیں ہمیشہ 1 یا 2 کمزور فرقوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیس کی بربریت کا نشانہ بننے والے ایم فل کے طالب علم منہاج الدین کی بینائی چلی گئی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں امریکی قانون دانوں سے یہ کہہ کر اپنی ملاقات منسوخ کر دی ہے کہ پرامیلا جائے پال کو وفد سے نکالا جائے۔ پرامیلا جائے پال نے بھارتی وزیر خارجہ کی اس حرکت کو اوچھے پن سے تعبیر کیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ سب جانتے ہیں کہ وادی کشمیر سے ہنستے بستے ہندو پنڈتوں کو گورنر جگموہن نے سازش کے تحت نکال باہر کیا تھا تاکہ جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک کو مسلم شدت پسندی اور انتہا پسندی سے جوڑا جا سکے۔ حالانکہ پنڈت بحیثیت کشمیری شہری ریاست میں اکثریتی مسلمانوں کے ساتھ صدیوں سے بغیر کسی خوف و دہشت کے آباد تھے۔ کشمیر کے لالہ زاروں سے انہیں نکال کر جموں کے چٹیل صحرا یا پھر بھارت کی قہر برساتی گرمی میں رلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آج مودی سرکار انہی پنڈتوں کے نام پر بھارت کے ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے اور ان کے جذبات بھڑکانے پر تلی نظر آتی ہے۔ حالانکہ پنڈتوں کی واپسی میں جموں کشمیر کی عسکری، سیاسی، حریت اور سماجی قیادت کسی میں بھی دو رائے نہیں کہ وہ ریاست کے باشندے ہیں اور یہاں رہنا بسنا ان کا حق ہے، مگر جس طرح بھارت سرکار ان کے معاملے کو پنڈت کالونیوں کی صورت تماشا بنانا چاہتی ہے، وہ اس کی بدنیتی کا اظہار ہے۔ سماجی کارکن گوتم نولکھا نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ سندیپ چکرورتی نے جو بھی کہا وہ کشمیری پنڈتوں کے نام پر وہ کہتے گئے، تو مطلب آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے نام پر آپ کو جو بھی اپنی راجنیتی کا کھیل کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے بارے میں تو رائے نہیں ہے، سب چاہتے ہیں، لیکن بار بار اس بات کو اٹھانا اور اس کے نام پر راجنیتی کرنا اپنی، مطلب اس میں سے آپ نے مسلمانوں کو پوری طریقے سے نظر انداز کر دیا ہے۔ ان کی سنسکرتی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی آپ نے۔ اس کا مقصد ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ مودی حکومت بھلے کوئی بھی لبادہ اوڑھ لے، اس کا مسلم دشمنی کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔